ضروری ہے کہ آج سے جب آپ مجلسوں میں آئیں تو پہلا ادب یہ ہے کہ ہر آدمی باوضو آئے. بے وضو کوئی جوان، کوئی خاتون، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، حد یہ ہے کہ اپنے ان بچوں کو جن کو سلیقہ ہے وضو کرانے کا ان کو بھی وضو کرا کے لائیں. پورا مجمع بیٹھے تو جسم بھی پاک کر کے بیٹھے اور روح بھی پاک کر کے بیٹھے. اور وضو کے یہی فائدے ہیں کہ وضو جہاں انسان کے بدن کو پاک کرتی ہے وہیں وضو انسان کے کیریکٹر کو پاک کرتی ہے. جب ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو ہاتھوں سے کیے ہیں. جب چہرہ دھوتے ہیں تو وہ گناہ دور ہوتے ہیں جو آنکھوں سے کیے ہیں، جو زبان سے کیے ہیں. جب آپ سر کا مسح کرتے ہیں تو وہ گناہ ختم ہوتے ہیں جو آپ دوسرے کے بارے میں غلط سوچتے ہیں. جب آپ پیروں کا مسح کرتے ہیں تو وہ گناہ ختم ہوتے ہیں کہ جو آپ پیدل چل کے کرتے ہیں. لہذا یہ ایک وضو نہیں ہے بلکہ آپ کی جسم کو پاک کرنے کا بھی ذریعہ ہے، آپ کی روح کو پاک کرنے کا بھی ذریعہ ہے. میری گزارش ہے میری محترم خواتین سے، میری ماں بہنوں سے، میرے جوانوں سے، مجلس اعضاء میں جائیں با وضو جائیں، وضو کر کے جائے ہر آدمی. اس لیے کہ یہ وضو جہنم کے عذاب سے بھی روکے گا محشر میں. اگر کوئی انسان زیادہ تر وضو سے رہے تو یہ وضو اس کا قیامت میں کام آئے گا. تو وضو کلی اس لیے کری جاتی ہے تاکہ زبان کے گناہ ختم ہوں. تو لہذا اس وضو کا خالی جسم پاک نہیں ہوتا خالی، بلکہ روح بھی پاک ہوتی ہے. تو جب مجلس میں وضو کر کے بیٹھیں گے جسم بھی پاک ہوگا، روح بھی پاک ہوگی. جب گھر سے چلیے تو 3 جملے کہہ کے گھر سے چلیے. اور یہ عمل بھی بتا رہا ہوں آپ کو میں، چونکہ ہم اس زمانے میں بہت زیادہ پریشان بھی ہیں. جتنے بھی شیعہ ہیں، جتنے مسلمان ہیں، پریشان ہوتے ہیں. کبھی اقتصادی پریشانی، کبھی بیٹیوں کی شادی کی پریشانی، کبھی جاب نہیں ملتی، ادھر جاتے ہیں کام پہ گئے کام نہیں ملا، صبح کو گئے کمانے کے لیے کچھ لے کے نہ آ سکے، بیٹیوں کی ٹینشن، بچوں کی ٹینشن، گھر کی ٹینشن، جاب کی ٹینشن، یہ ساری ٹینشن ہے. اگر آپ اپنا رابطہ کربلا سے کر لیں تو یہ ساری ٹینشن، ساری مصیبتیں کم ہو سکتی ہیں. سفر پہ جائیے، جاب کے لیے جائیے، کام کی تلاش میں جائیے، بچیوں کے شادیوں کی تلاش میں جائیے، اچھے رشتے کی تلاش میں جائیے. سب سے چھوٹا سا کام ہے، سب سے چھوٹا سا کام جس کی وجہ سے آپ کے کام بھی ہوں گے اور آپ کا رابطہ حسین سے مضبوط بھی ہوگا. جب آپ اپنے گھر سے نکلیے 3 جملے کہیے: السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر مومنین. اور اس کے بعد السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ 4 سلام: السلام علیک یا ابا عبداللہ، یا ابن رسول اللہ، یا ابن امیر المومنین، یا ابن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور اگر آپ اوروں کو بھی شامل کریں: السلام علیک و علی جدک و ابیک و علی امک و اخیک و علی الائمۃ المعصومین، مثلا سارے اماموں پہ ہو جائے گا. لیکن یہ سلام ضرور کرنا. آپ کو یہ نہ کر سکتے ہوں تو آپ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی انصار الحسین. یہ بھی 4 فقرے ہیں. جب بھی گھر سے نکلیے، جب بھی نکلیے، اور اگر کسی کام کے لیے نکلے ہوں تو آپ اس زیارت کو اسی نیت سے پڑھیے. یہ کمال ہے اس زیارت کا. یعنی بیٹیوں کی شادی کے لیے نکلے تو نیت کر لیجئے: مولا یہ سلام میں آپ کو اس غرض سے کر رہا ہوں، میرا یہ کام ہے، مولا میری پریشانی دور فرمائیے، مولا مجھے جاب نہیں ہے، میں آپ کو یہ سلام کر رہا ہوں تاکہ میری جاب لگ جائے. آپ رابطہ مضبوط کریے. پہلے وضو کریے مجلس میں آنے سے پہلے، اس کے بعد گھر سے نکلیے سلام کریے، نیت کر لیجئے کس کے لیے پڑھ رہے ہیں. گھر سے نکلیے صلوات پڑھتے ہوئے آئیے، صلوات پڑھتے ہوئے جائیے، اور باتیں نہ کریں، ہنسے نہیں، مسکرائیں نہیں. ہنسی مذاق بہت زیادہ ہوتا ہے. میری جوانوں سے ایک اپیل اور ہے: یا تو اپنے گھر میں رہیے، گھر میں نہیں رہتے مجلس میں آئیے تو گلیوں میں نہ کھڑے ہوئیے، سڑکوں پہ نہ کھڑے ہوئیے. اس لیے کہ حسین ابن علی کے ساتھی کسی کو اذیت دینے کے لیے نہیں ہے،
ان کی عزاداری اذیت کے لیے نہیں ہے، ان کی عزاداری اذیت ختم کرنے کے لیے ہے۔ ادھر مولانا پڑھ رہے ہیں، ادھر مرثیہ ہو رہا ہے، ادھر جوان ہنسی مذاق کر رہا ہے۔ بھائی 10 دن کے لیے، مجلسوں کے لیے تو کم سے کم چھوڑ دیجئے۔ گلیوں میں نہ رہیے، سڑکوں پہ نہ رہیے، گھر سے نکلیے، صلوات پڑھتے ہوئے جائیے، فرش عزا پہ بیٹھیے، مرثیہ سنیے، سلام سنیے، حدیث سنیے۔ یہ بتائیے اگر معصومین آتے ہیں بھائی وہاں، تو آپ کو فرش عزا نے اتنا بلند کر دیا، معصوموں کے برابر میں بٹھا دی، تو لہذا یا تو جائیے نہیں، ورنہ توہین ہے یہ مجلس کی توہین نہ فرمائے۔ عزیزو، یہ میں نے آپ کو سلام بتایا۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں، چند منٹ کا مصائب ہے، مدینہ چھوڑ رہے ہیں، رات کا سناٹا چھایا، میرا مولا حسین نانا کے روزے پہ آیا اور آنے کے بعد کہا، نانا تیرا حسین جا رہا ہے، اے نانا یہ دنیا مجھے تیرے ساتھ نہیں رہنے دیتی، نانا تیری قبر پہ چراغ کون جلائے گا، نانا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ کہتے کہتے حسین کی آنکھ لگ گئی، ایسا لگا جیسے قبر رسول پھٹ گئی ہو اور رسول کے ہاتھ نکلے ہوں، جا میرے لال، آگے آگے تو چل، پیچھے پیچھے تیرا نانا آ رہا ہے۔ اے نانا آپ کی قبر پھٹ جائے تو حسین سما جائے۔ اس کے بعد بھائی حسن کی قبر پہ پہنچے، ایسے گئے جیسے کوئی سلطان جاتا ہو، جیسے کوئی بادشاہ جاتا ہو، اور بھائی کی قبر پہ رونے لگے، بھیا ارے تم تو آرام سے لحد میں لیٹے ہو، اے بھیا ارے یہ زمانہ مجھے رہنے نہیں دیتا۔ بھائی کی قبر پہ ایسے روئے جیسے جوان کے لاشے پہ روتے ہیں۔ اس کے بعد ماں کی قبر نظر آئی، ماں کی قبر کی طرف چلے، لیکن عزادارو، ماتمدارو، میری ماں بہنوں، جب نانا کے روزے پہ گئے تو ایسے جیسے کوئی بادشاہ جاتا ہو، جب بھائی کے روزے پہ گئے تو ایسے جیسے کوئی سلطان جاتا ہو، لیکن جب ماں کی قبر نظر آئی، میرا مولا حسین گھٹنیوں کے بال زمین سے کھسکتے کھسکتے ماں کی قبر پہ لیٹ گئے۔ اماں تیرا حسین آیا ہے، اے اماں جسے چکیاں پیس کے پالا ہے وہ آیا ہے، اے اماں لہو لوہان چمن دیکھنے چلو، اماں زینب کے بعد وہ میں رسن دیکھنے چلو۔ آواز آئی، میرے لال ارے آگے آگے تو چل، پیچھے پیچھے تیری ماں آ رہی ہے۔ حسین گھر آئے، ایک بیمار بیٹی ہے، اس نے پوچھا، بابا سکینہ بھی جا رہی ہے، پھوپھی اماں بھی جا رہی ہے، اماں رباب بھی جا رہی ہے، لیلا بھی جا رہی ہے، اے بابا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ حسین نے منع کر دیا، اور جب کسی نے پوچھا، مولا جب سب جا رہے ہیں سغرا کو کیوں لے کے نہیں جاتے، تو میرے امام نے وجہ بتائی، میرے استاد محترم نے پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ امام نے کہا کہ میں سغرا کو اس لیے لے کے نہیں جاتا کہ ان بیبیوں کو بازاروں میں جانا ہے، درباروں میں جانا ہے، ارے میری سغرا کی شکل میری ماں فاطمہ سے ملی ہے، ارے میں نہیں چاہتا میری ماں کی تصویر بازاروں درباروں میں پھرائی جائے۔ سغرا کہتی ہے، بابا ارے اگر اس لیے نہیں لے جاتے کہ میں دوا مانگوں گی تو بابا میں دوا کا سوال نہیں کروں گی، اے بابا اگر آپ کے پاس سواری نہ ہو، ارے میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، صورت خادمہ جاؤں گی مجھے لے چلیے، منہ سکینہ کا دھلاؤں گی مجھے لے چلیے، کس کو کہتے ہیں دوا نام نہ لوں گی بابا، لوریاں آپ کے معصوم کو دوں گی بابا، اے بابا میرا دل گھبرائے گا، اے بابا میں پریشان ہو جاؤں گی، اے بابا آپ کی یاد میں مر جاؤں گی۔ حسین نے کہا، سغرا ارے جب طبیعت کو پریشان سا پانا سغرا، اپنی دادی کی لحد پر چلی جانا سغرا۔ حسین نے سغرا کو نہ لیا، مگر عدید و منظر یہ کہتا ہے، بنی ہاشم کو بلایا گیا، پورا مدینے کا مجمع آ گیا، کہ ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ چلو میں بھی تو چلتا ہوں، یہ حسین کو مدینے والے کیسے رخصت کرتے ہیں۔ اس نے جا کے کیا دیکھا، بنی ہاشم کھڑے ہیں، پورا مجمع کھڑا ہے، محملیں لائی جا رہی ہیں، ایک محمل لائی گئی، ایک مرتبہ ایک بی بی گھر سے نکلی، علی اکبر آگے بڑھے، اپنا زانو بچھایا، بی بی نے قدم رکھا، دوسری بی بی آئی، عباس
عباس آگے بڑھے، بی بی کو اونٹ پہ سوار کیا، وہ کہتا ہے ایک ایک بی بی آتی رہی، سوار ہوتی رہی، اب تک حسین کرسی پہ بیٹھے تھے، میں نے دیکھا ایک بی بی نکلی، ایک بازو اکبر نے پکڑا، ایک بازو عباس نے پکڑا، حسین نے اپنا بچھایا، اس بی بی نے زانو پہ قدم رکھا، ارے سوار ہو گئی۔ میں نے پوچھا یہ کون کہ جس کے احترام کے لیے عباس، علی اکبر اور حسین آ گئے؟ کسی نے کہا ارے یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ کو سوار کیا جا رہا ہے، یہی تو وجہ ہے جب 11 محرم آئی اور زینب سوار ہونے لگی، کبھی داہنی طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا، ارے جب کچھ نظر نہ آیا فرات کا رخ کیا، عباس ارے مدینے سے تو اتنی عزت سے لائے تھے، اے میرے بھیا، ارے میرا کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب سوار ہوئی، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون